اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج 25 ستمبر 2020 کا یہ جمعہ خطبۃ المبارک، اللہ آپ کا آنا میرے بیٹھنا قبول و منظور فرمائے اور مجھے سے اپنے سے طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر الگ مرتبہ اور مقام رکھا ہے۔ کوئی انجینئرنگ کے شعبے میں ہے تو اس کا مرتبہ اور مقام انجینئر کے لحاظ سے اس شعبے کے اندر مختلف درجات ہیں۔ کوئی محکمہ پولیس میں ہے تو اس کے الگ درجات ہیں۔ دین اسلام کے اندر علماء نے جس قدر محنت کی، محدثین نے محنت کی، مفسرین نے محنت کی، ان کے اسی حساب سے درجات اور مقامات ہیں۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی، رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ پھر ان صحابہ کے اندر مختلف درجات پانے والے مختلف صحابہ ہیں، جن کے حوالے سے ہم خلفائے راشدین کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ آج جس ہستی کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ صحابہ جن کو بیت رضوان کے حوالے سے درجہ اور مقامات ملے، کئی صحابہ کو جنگ بدر کے اندر حصہ ملانے کی وجہ سے، شامل ہونے کی وجہ سے مقامات ملے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، پر سارے صحابہ جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین غزوات کے اندر شامل ہوئے یا جنگوں کے اندر شامل ہوئے اور شہید ہوئے، بلکہ یہاں تک نہیں، قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار سید الشہداء کا آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں۔ میں نے سید الشہداء کا نام لیا ہے، نام آپ کے اتنا بتایا ہے، نام آپ کی زبان پہ خود آ گیا ہوگا، سید الشہداء، کہ نبوت والی زبان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک آنے والے شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ بولیں بھائی، شہیدوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ، تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نما بخشی ہے، کچھ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ یہ وہ سید الشہداء ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال بڑے ہیں۔ کتنے سال بڑے ہیں؟ 2 سال۔ ان کا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان کے نانا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا آپس میں سگے بھائی، وہاں پر وہ ہے، یہ دونوں آپس میں سگے بھائی، اس لحاظ سے چچا زاد بھائی بھی ہوئے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا گیا اللہ کے نبی آپ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کرتے، آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ صحیح مسلم کی حدیث میں میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ میرے رضائی بھائی ہیں، میرے رضائی بھائی ہیں، جس لوڑی کا دودھ میں نے پیا ہے اسی کا دودھ
امیر حمزہ نے دیا ہے، رضاعت والے رشتوں کے، رضاعت والا جو بھائی ہے اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا، تو رضائی بھائی بھی ہوئے، چچا زاد بھائی بھی ہوئے، اور میرے نبی کے یار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور محبت کتنی ہے میرے نبی علیہ السلام سے، یہ صبح شکار پہ نکلے ہوئے تھے، یہ جہلوں کا سردار ابو جہل اینڈ کمپنی، یہ اور ان کے ساتھ کوئی ساتھی صفا پہاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا، گالی گلوچ کرنے لگ گیا، طعن و تشریح کرنے لگ گیا، بعض روایات میں آتا ہے کہ پتھر بھی مارے اور دین اسلام کے متعلق برا بھلا بھی کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر ہی بڑا عطا فرمایا، بڑا صبر عطا فرمایا، اس لیے تو رب نے نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بڑے نرم دل والا بنا کر بھیجا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد، آواز بولنی چاہیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ یہ سارا معاملہ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی اور دل میں تہیہ کیا، جب امیر حمزہ واپس آئیں گے تو ساری کہانی ان کو بتلاؤں گی۔ امیر حمزہ واپس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب واپس آئے عرب کی عورتوں کے تانے بڑے لگا کرتے تھے اور یہ طعن و تشریح کرنے میں بڑی ماہر تھی۔ جب واپس آئے کہا، اے حمزہ، تم جانتے ہو کہ آج تمہارے یتیم بھتیجے کے ساتھ کیا ظلم و ستم کیا گیا ہے؟ تم تو سردار ہو، تم صبح شکار پہ نکلتے ہو، اپنے کام میں، اپنے زندگی میں مصروف ہو، آج ابو جہل نے تیرے یتیم بھانجے کے اوپر بڑے طعن و تشریح کیے ہیں، بڑے سب و شتم کیا ہے، اور ہاشمیوں تم مر جاؤ کہ تمہارے بھتیجے کو گالی دی جائیں اور تم خاموش رہو۔ یہ طعنہ دیا اس لوڈی نے اور کہا، آج محمد کے والد عبداللہ زندہ ہوتے نا، ابو جہل کی گردن کو پکڑ لیتے، آج للکارتے ان کو، اس کا دین بھلے اپنا ہو پر تمہارا بھتیجا تو ہے نا، تمہیں غیرت تو کرنی چاہیے نا اس کے متعلق۔ امیر حمزہ کو رضی اللہ عنہ بڑی غیرت اور غصہ آیا، کمان نکالی اور گھر سے نکل پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ابو جہل کے پاس پہنچے، یہ بیت اللہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بڑے فخر سے بتلا رہا ہے کہ آج میں نے محمد کے اوپر بڑا سب و شتم کیا ہے، آج میں نے اس کو بڑی گالی دی ہے، آج میں نے ایسا ویسا کیا ہے، اور وہ خاموش ہو کے بیٹھا رہا، یعنی اپنی شجاعت اور بہادری کے قصے گنگنا رہا ہے۔ اتنے میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، امیر حمزہ کو دیکھ کر یہ پھر شروع ہو گیا، اللہ اکبر۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان کو سامنے رکھا اور چوکڑی مار کے سامنے بیٹھ گئے، کہا، یہ جو کچھ تم وہاں بول کے آئے ہو، خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرے بھتیجے کے اوپر زبانیں کسی ہو، بلکہ یہاں تک آتا ہے کمان اٹھائی اور دے ماری اس کے اوپر کہ تمہیں غیرت، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے کیا اسے اکیلا سمجھ رکھا ہے؟ کمان ابو جہل کی کمر پر ماری اور کھڑے ہو گئے۔ یہ جو چیلے بیٹھے ہوئے تھے نا ابو جہل کے، یہ کھڑے ہو کے لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ امیر حمزہ نے تیر کو سیدھا کر لیا اور کہا،
آ جاؤ جس کو میدان میں آنا ہے، آج میں لڑنے کے لیے تیار ہوں اپنے بھتیجے کی خاطر۔ ابو جہل کو سمجھ آ گئی، سمجھدار بڑا تھا، اپنے ہماری وہ کہتا ہے بیٹھ جاؤ، اس کا بھتیجا ہے نا، اگر کسی کے بھتیجے کو برا بھلا کہیں گے تو برا تو لگے گا۔ بیٹھ گئے اور ساتھ جو الفاظ دہرائے، کہا حمزہ لگتا ہے تم نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لگتا ہے تم اس کے ہو گئے ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، رب نے دین کی سمجھ کتنی عطا فرمائی تھی، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کہا اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ خاموش کرا کے واپس چلے آئے، رات گزاری، چین نہیں آیا، سکون نہیں آیا۔ صبح ہوتے ہی میرے نبی کے پاس تشریف لائے، چہرے پہ بڑی مسکراہٹ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حمزہ خیر ہو چچا جی، کیوں مسکراہٹ چہرے پہ ہے؟ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کلمہ پڑھ لیا؟ کہتے ہیں کلمہ تو نہیں پڑھا ہے، پر آپ کا بدلہ ابو جہل سے لے کے آ گیا ہوں۔ میرے نبی نے جو جواب ارشاد فرمایا میں بدلے لینے کے لیے اس دنیا کائنات میں نہیں آیا ہوں، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا ہے تو تم چاہو پورے مکے مدینے والوں کو تباہ و برباد کر دو، پورے مکے والوں کو تباہ و برباد کر دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے۔ کہنے لگے پھر بسم اللہ کیجئے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ معلوم ہوا میرے نبی سے محبت کتنی ہے، میرے نبی سے اخوت کتنی ہے۔ ایک دن کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جبرائیل سے ملاقات کرتے ہیں، میری ملاقات کرا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مکہ والوں نے ایک باہر لکڑی کا ایک اس طرح کی شکل بنا کر جس کے اوپر وہ کپڑے ڈالتے تھے سکھانے کے لیے، وہ بنائی ہوئی تھی۔ جب یہ باہر نکلے تو جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں اس لکڑی کے اوپر ہیں، انہوں نے پاؤں سے دیکھنا شروع کیا، ابھی چہرے پہ نظر نہیں پڑی تھی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ میرے آقا نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور فرمایا حمزہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ آپ برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ وہ سید الشہداء ہیں کہ جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جہاد کیا ہے۔ یہ وہ سید الشہداء ہیں جو میرے آقا کے ساتھ بالکل مل کر کھڑے ہو کر جہاد کیا۔ یہ وہ سید الشہداء ہیں، انہوں نے حضرت عمر فاروق سے کم 3 یا 4 دن پہلے دین اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر آ رہے ہیں، اگرچہ بعض روایت کے مطابق یہ سند ضعیف کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک اس کی سند صحیح ہے کہ عمر فاروق جب آنے لگے، تلوار ہاتھ میں تھی، لوگوں نے اطلاع دی، امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی اگر یہ دین اسلام کو قبول کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم، خوش آمدید۔ اللہ کے نبی اگر عمر کی تلوار ننگی ہے اور غلط ارادے ہیں، اللہ کے نبی تلوار بھی عمر کی ہوگی، گردن بھی۔ اللہ اکبر، یہ وہ سید الشہداء ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ غزوہ بدر کے اندر جب غزوہ بدر کا میدان لگا، یہ کافروں کا لشکر میں سے 3 جوان نکل کر سامنے آئے۔ اس وقت لڑائی کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ پہلے 2-4 ساتھیوں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا۔ ان سے نکل کر آئے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ عتبہ اور شیبہ یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے ہیں، ولید یہ عتبہ کا بیٹا ہے۔ یہ تینوں سامنے آئے،
یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا. کتنے؟ 3. انہوں نے کہا آپ مہاجر ہو یا انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار میں سے. کہنے لگے ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم لڑائی کریں گے تو مہاجرین سے کریں گے. کس سے کریں گے؟ مہاجرین سے کریں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا حمزہ. حضرت حمزہ کو کھڑا کیا، حضرت علی کو کھڑا کیا، حضرت عبید اللہ کو کھڑا کیا. یہ 3 مہاجر صحابی کھڑے ہوئے اور میدان میں آئے، اور تینوں نے بڑی جلدی ان تینوں کو واصل جہنم کیا. اور بدر کا معرکہ ہوا، اللہ نے فتح عطا فرمائی. معلوم ہوا صحابہ اپنی جان بھی قربان کرتے تھے، اللہ کے نبی کے لیے مال بھی قربان کرتے تھے. آج تو ہمیں جان تو دور کی بات ہے، اللہ کے راستے میں مال دینے میں بھی حرج ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. کہاں یاد آئے شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر رحمہ اللہ. اللہ اکبر. تقریر کر رہے ہیں، بارش ہلکی ہلکی شروع ہوئی اور ساتھ ہلکی ہوا بھی چلنی شروع ہو گئی، جس سے لگا ہوا ٹینٹ، شامیانہ اور اس کے بانس، اس کے تمبو لگائے ہوئے ہلنے لگے، اور اس تمبو کے نیچے بیٹھے ہوئے، شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے عوام تھوڑی ڈگمگانے لگی، کیونکہ بارش بھی ہے اور ہوا بھی ہے. بڑی پیاری بات کی. کہا ان کا موضوع بھی صحابہ رسول کے متعلق تھا. کہا اور جن اصحاب نے 313 ہونے کے باوجود اپنے کرتوں کو خون سے رنگ کر نبی کی جان بچائی ہے، انہوں نے اپنے کرتوں کو خون سے رنگ کر نبی کے لیے جانیں قربان کیے. تم رب کی آنے والی رحمت کے قطروں سے بھی اپنے کپڑوں کو رنگنے کے لیے تیار نہیں ہو. ہمیں وہ جانے چاہیے جو وقت آنے پر ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے لیے قربان ہو. ہمیں وہ جانے نہیں چاہیے جو بارش کے قطرات دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائے. اللہ اکبر. اور پھر وہ وقت آیا، صحابہ نے جانیں پیش کی، قربانیاں دی، حتیٰ کہ صحابیات نے بھی قربانیاں دی، میدان میں اتری. کہیں صحابہ کے اوپر پٹیاں کر رہی ہیں، مرہم کر رہی ہیں، کوئی صحابہ کو پانی پلا رہی ہے، کوئی ان کے لیے دعاؤں کے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہے. ایسے ہی دین اسلام آج ہم تک نہیں پہنچا ہے. ہمیں تو گھر بیٹھے وراثت میں مل گیا ہے. آج کوئی چوک چوراہوں پر اٹھ کر کہے اور یہ آواز لگائے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کے دشمن میدان میں آ گئے ہیں، اور کہتا ہے، میں صاف لفظوں میں یوں کہوں تو ابو سفیان اور امیر معاویہ کے حامی ہیں اور اہل بیت کے دشمن شہر کراچی شہر کے میدانوں میں آئے. میں نے کہا ہم اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم آل رسول سے بھی محبت کرتے ہیں. اصحاب رسول نے بھی آل رسول سے محبت کی ہے، اور آج بھی ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں. یہ تمہاری غلط فہمی ہے. تمہاری 35 کتابوں نے لکھا ہے، اصول کافی نے لکھا ہے، تمہاری کتابوں کے اندر موجود ہے. اصحاب رسول نے آل رسول سے محبت بھی کی ہے، رشتہ داری بھی کی ہے. وہ الگ بات ہے تمہیں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنا نہیں آتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے ولیمے کے لیے خرچات کیے کہ نہیں کیے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے بیٹی لے کر رشتہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
باہر نکلے، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، اللہ اکبر، دیکھا نواسے رسول کھیل رہے ہیں، اٹھا کر کندھوں میں بٹھایا ہے۔ قربان جاؤں صدیق آپ کی صداقت پر، صدیق کے کندھوں پر نانا نے بھی سواری کی ہے، نواسے رسول نے بھی سواری کی ہے، اللہ اکبر، کندھوں پر اٹھا کر مسکرائے اور کہا علی یہ بیٹا آپ کا ہے پر ساری مشابہت شکل میرے نبی سے ملتی ہے۔ علی مسکرا پڑے، اور آج تم بات کرتے ہو کہ آل رسول سے محبت نہیں کی، بڑی محبت کی آل رسول سے۔ بہرحال ہم جس موضوع کی طرف چل رہے تھے کہ سید الشہداء، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار کون ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخر وہ وقت بھی آیا، غزوہ احد کا میدان سجا، میدان لگا غزوہ احد کا، یہاں صحابہ 1000 ہیں، وہاں 3000 کا لشکر ہے۔ صحابہ کے ایمان پر قربان جاؤں، آج دین اسلام کی بات آئے ہماری زبان بھی نہیں کھلتی ہے، لڑنا تو دور کی بات ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ اصحاب رسول پر جان بھی قربان ہے، جب وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ریلی اس کی ہے، یہ احتجاج اس کا ہے، ہمارا کل گزر چکا ہے۔ آج کسی کو کہا جائے کہ خدا را اٹھو، اصحاب رسول پہ سب کو شتم کرنا در حقیقت اللہ کے نبی پہ سب کو شتم کرنا ہے، اٹھیے کم سے کم احتجاج کے اندر حصہ لیجئے۔ جواب ملتا ہے احتجاج کے اندر حصہ لیں گے تو بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ ہماری ڈپٹی اوکھی ہے، ہماری ڈپٹی کا مسئلہ ہے، باس ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، وہاں 1000 ہیں، سامنے 3000 کا لشکر ہے، 1000 میں سے بھی منافق نکل کر بھاگ گئے کہ 3000 کا مقابلہ ہم 1000 کیسے کریں گے، اس میں سے کچھ نکل کر بھاگ گئے۔ اللہ اکبر، ہر صحابی کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں تلوار ہے تو دوسری ہاتھ میں ڈھال ہے، پر امیر حمزہ آپ کی شان پہ قربان جاؤں، آپ کی شجاعت پہ قربان جاؤں، اس ہاتھ میں بھی تلوار ہے، اس ہاتھ میں بھی تلوار ہے۔ کہا حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار اٹھائی ہے، سامنے 3000 کا لشکر ہے، حمزہ دونوں ہاتھوں میں تلوار ہے بہادری کے لیے، لیکن حمزہ اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال تو ہاتھ میں رکھ لو۔ کہنے لگے جب جذبہ شہادت کا ہو ڈھال کی ضرورت نہیں ہے، جب میدان میں نکلے اس لیے ہیں کہ اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے، پھر ڈھال کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں ہاتھوں میں تلوار کو اٹھایا ہے، دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور میدان کے اندر نکل پڑے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے کفار کٹتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے پتنگیں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے وار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جہاں بہادر ہوتے ہیں وہاں ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں، جہاں ایمان والے ہوتے ہیں وہاں ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں۔ ہندا کے باپ کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، اس کے دل کے اندر بڑا بغض تھا۔ اس نے اپنے غلام وحشی بن مرحب سے کہا کہ اللہ کے نبی کے چچا کی گردن تم کاٹ کے لے آؤ، منہ مانگا انعام تمہیں دوں گی، آزاد بھی کروں گی۔ غزوہ احد کا مقام ہے، یہ وحشی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کہتے ہیں میں نے بات کو مان لیا کیونکہ میں نے بھی اپنا بدلہ لینا تھا۔ کہتے ہیں میں نے ایک پتھر کی اوڑ لی اور چھپ کر بیٹھ گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں امیر حمزہ کو کہ دونوں ہاتھوں سے شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، بڑے بڑے پہلوان سامنے آئے، امیر حمزہ کے آگے ٹک سکے نہیں، لیکن بات وہی ہے نا کہ جب آستین کا سانپ ہو یا بغل میں سانپ بیٹھا ہو تو پھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ یہ بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ یہ وحشی کہتے ہیں میں موقع کی تلاش میں تھا،
جیسے یہ میرے نزدیک آئے، میں نیزہ پھینکنے میں بڑا ماہر تھا، یہ جیسے میرے قریب آئے میں نے زور سے نیزے کا وار کیا، یہاں ناک میں حضرت امیر حمزہ کو نیزہ لگا، جسم کے آر پار ہو گیا، اور میں نے فوری تلوار سے وار کر کے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور جا کر ہندا کو خبر دی کہ میں نے امیر حمزہ کو شہید کر دیا ہے۔ کہتی ہے مجھے یقین نہیں ہے، اتنے بڑے بہادر اور شجاعت والے کو تو شہید کر دے، چل مجھے دکھا۔ احد کا میدان ہے، یہ ہندا آئی ہیں، دیکھا واقعی شہید ہو چکے ہیں، اسے آزاد کر دیا۔ ہندا نے میرے امیر حمزہ کے کان کاٹے، میرے امیر حمزہ کے ناک کو کاٹا، میرے امیر حمزہ کے ہاتھوں کو کاٹا، اس نے میرے حمزہ کے مسلح کیا مکمل، اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا، کلیجہ چبا نہ سکی، اور بہادروں کے کلیجے کو چبانا آسان کام نہیں ہے، اس نے مسلح کیا۔ میرے نبی نے جب دیکھا، کہا ڈھونڈو ذرا میرے چچا کو، دیکھا تو مسلح ہوا پڑا ہے۔ میرے نبی نے آنکھوں سے آنسو لاتے ہوئے فرمایا، میرے چچا آج کے بعد سید الشہداء کا لقب آپ کا ہے، تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے، ناقد و وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کٹ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مذاق، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے۔ میرے آقا نے کفن دلایا، یہاں میرے آقا کی بھی حضرت صفیہ آ رہی ہیں، میرے آقا نے فرمایا زید جا کے اپنی اماں کو روکو، یہ دیکھ نہیں پائے گی، یہ برداشت نہیں کر پائے گی، کہیں یہ وین کر لینا بیٹھ جائیں۔ جا کے روکا، کہتی ہیں اللہ کے نبی میں بہادر ہوں، کلمہ آپ کا پڑھا ہے، بہادر کی بیوی ہوں، میری آنکھوں سے آنسو تو آئیں گے، آ سکتے ہیں، پر وین کرنے والے نہیں ہوں، مجھے چہرہ تو دیکھنے دیجیے۔ اللہ اکبر، صرف یہ ایک صحابی شہید نہیں ہوئے، بڑے جرار صحابی اس غزوہ میں شہید ہوئے، مصعب بن عمیر جیسے صحابی اس غزوہ میں شہید ہوئے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں مسلمان ہونے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ ایک کپڑا جب تن پہ پہن لیتے دوبارہ پہنتے، دوبارہ نہیں پہنا کرتے تھے، اور اتنی خوشبو لگاتے جس گلی سے گزر جاتے پتہ چلتا مصعب گزر گیا ہے۔ لیکن جب کلمہ پڑھا ہے، ماں باپ نے سب کچھ چھین لیا، گھر والوں نے سب کچھ چھین لیا، یہ وہی مصعب ہیں، شہید ہوئے پڑے ہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو کفن دیا، مصعب کی واری آئی، کفن اتنا چھوٹا پڑ گیا، اتنا کفن کا ٹکڑا بچا کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے منہ کو سر کو ڈھانپ دیا، پاؤں کے اوپر گھاس پھوس ڈال